سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ آج کی جو آیت ہے وہ کافروں کے بارے میں ہے اور کافروں کے اعمال کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ کافر دنیا کے اندر عمل کرتے ہیں تو کیا ان کے اعمال کا قیامت کے دن بدلہ ملے گا۔ مثال کے طور پہ کافر جو ہیں وہ بہت سارے اعمال ایسے کرتے ہیں جو بظاہر نیکی کے عمل ہیں، چیریٹی کا کام کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، غریبوں کے ساتھ تعاون کرنا، یتیموں کی کفالت کرنا، اسی طرح معاشرتی بہت سارے ایسے کام جو ظاہراً نظر آتے ہیں کہ یہ اچھے کام ہیں۔ تو یہ کام کرنا، سوال یہ ہے کہ کافر لوگ جو اچھے کام کرتے ہیں تو کیا ان کو بدلہ ملے گا کل قیامت کے دن ان کے ان اچھے کاموں کا، اچھے اعمال کا، یا جو وہ نیکی کر رہے ہیں ان کا؟ اس کے بارے میں پہلے میں ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں، پھر ہم ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ آیت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ایک آدمی تھا جو عرب کے اندر بڑا مشہور تھا، مکہ میں بہت بڑا سخی آدمی تھا اور اس کی سخاوت بڑی مشہور تھی۔ اس کا نام تھا عبداللہ بن جدعان۔ عبداللہ بن جدعان یہ چرواہا تھا، بکریاں چراتا تھا۔ ایک دن بکریاں چراتے ہوئے ایک پہاڑ کے پاس سے گزرا تو پہاڑ کے اوپر اس نے دیکھا کہ کچھ پتھر جو ہیں بڑی ترتیب کے ساتھ چنے گئے ہیں، بڑی ترتیب سے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے محسوس کیا کہ یہ جو پتھر ہے نا، یہ کسی نے یہاں پہ اس کا چناؤ خود کیا ہے۔ تو اس نے پتھر ہٹانا شروع کر دیے۔ جب وہ پتھر ہٹاتا گیا تو آگے ایک غار تھی، تو وہ غار کے اندر داخل ہوا تو اس میں خزانہ تھا۔ بنو جرہم قبیلہ، یہ وہ قبیلہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو چھوڑ کے گئے تھے اور بچے اسماعیل کو چھوڑ کے گئے تھے، تو وہاں پر ایک قبیلہ آباد ہوا تھا، وہ قبیلہ بنو جرہم کا تھا۔ وہ قبیلہ چلتا رہا، یعنی کہ اس کی آگے سے آگے نسل در نسل لوگ چلتے رہے، خاندان چلتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ بنو جرہم قبیلے نے مکہ کو چھوڑ دیا۔ جب چھوڑنے لگے تو ان کے پاس کافی مقدار میں سونا تھا اور کافی اور بھی قیمتی چیزیں تھیں ان کے پاس، تو ان کا ذہن یہ تھا کہ ہم مکہ میں دوبارہ پھر لوٹ کر آئیں گے۔ تو انہوں نے وہ سارا جو ان کے پاس سونا یا زیورات تھے وہ اس غار کے اندر رکھ گئے کہ ہم دوبارہ جب آئیں گے تو اس کو یہاں سے نکال لیں گے، لیکن وہ دوبارہ نہیں آ پائے۔ تو عبداللہ بن جدعان جو تھا اس نے وہ دیکھا، پتھروں کو ہٹایا تو اسے وہ خزانہ مل گیا۔ اب اس نے کیا کیا کہ رات کی تاریکی میں وہ خزانے کو اپنے گھر آہستہ آہستہ منتقل کرتا رہا، تو سارا خزانہ وہ لے گیا۔ تو جب خزانہ اس کے پاس آ گیا تو وہ امیر ہو گیا۔ جب امیر ہوا تو اس نے پھر سوچا کہ مجھے یہ خزانہ اللہ نے دیا ہے تو کیوں نہ میں خرچ کروں اس سے۔ اس نے ایک بہت بڑی دیگ بنوائی، بہت بڑی، اتنی بڑی تھی کہ اس دیگ کے اوپر سیڑھی لگا کے چڑھتے تھے، سیڑھی لگتی تھی اس کے اوپر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور میرے کچھ اصحاب
یہ نبوت سے پہلے کا بات، ہم لوگ اس دیگ کے سائے میں بیٹھتے تھے، یعنی اتنی بڑی دیگ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے سائے میں ہم بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے، اور وہ اتنا سخی ہو گیا کہ جتنے بھی حجاج حاجی حج کرنے کے لیے آتے، عمرہ کرنے کے لیے آتے، ان کو لباس دیتا، کھانا دیتا، اور بہت زیادہ ان کی خدمت کیا کرتا تھا، بہت زیادہ ان کے اعزاز کے لیے، عزت کے لیے، اور مشہور ہو گیا پورے عرب کے اندر اور مکہ کے اندر کہ عبداللہ بن جدعان جو ہے بہت سخی آدمی ہے، بہت سخی آدمی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کے بعد مدینہ میں سوال کیا۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر، عبداللہ بن جدعان بڑا ایک معروف انسان تھا اور انتہا درجے سخی تھا، اس کی سخاوت معروف تھی لوگوں کے اندر، تو کیا کل قیامت کے دن عبداللہ بن جدعان کی سخاوت کا کوئی بدلہ ملے گا اسے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو اس کی سخاوت کا کوئی بدلہ نہیں ملے۔ فرمایا کہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، وہ شرک پر تھا، مشرک تھا، تو شرک کی غلاظت اور کفر کی غلاظت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قیامت کے دن رائے گاں کر دیں گے، اور ان کے اعمال کا وزن ہی نہیں کریں گے، تولیں گے ہی نہیں، ترازو میں رکھے ہی نہیں جائیں گے، بلکہ ان کے اعمال کو ختم کر دیا جائے گا اور جہنم سپرد کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اسی چیز کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین کفروا۔ اب دیکھ لیجئے کہ اللہ کا ہم پہ کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ اسلام کی نعمت اللہ نے دی، کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، گناہ گار ہونے کے باوجود ہمارے اعمال پھر بھی وزن ان کا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو تولے گا۔ لیکن کافر لوگ جتنا مرضی عمل کر لیں تو ان کے اعمال کو اللہ نے ضائع کر دیا۔ والذین، وہ لوگ، کفروا جو کافر ہیں، والذین کفروا وہ لوگ جو کافر ہیں، اعمالہم، اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال کی مثال، ان کے اعمال کی مثال کسراب، ریت کی مانند۔ سراب کسے کہتے ہیں؟ ریت۔ ان کے اعمال ریت کی مانند۔ بقیعۃ، بقیہ کہتے ہیں چٹیل میدان۔ فرمایا کہ ریت جو ہے چٹیل میدان میں پڑی ہوئی ہے، اور اس ریت کے اوپر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ ریت دور سے پانی لگتی ہے، پانی۔ دور سے کوئی آدمی اس ریت کو دیکھے تو وہ چمک جو ہے نا، اس کی چمک وہ ایسے لگتا ہے جیسے یہاں پانی پڑا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک پیاسا آدمی جو ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ یہ پانی مجھے نصیب ہو گیا، دوڑ لگاتا ہے، اور جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو فرمایا کہ وہ پانی نہیں ہوتا، وہ ریت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ کافر لوگ عمل کریں گے، کل قیامت کے دن اپنے اعمال کے بارے میں دوڑ لگائیں گے، لیکن ان کے اعمال ریت ہوں گے، ریت کے ذرات ہوں گے، جیسے کہ ریت کے ذرات کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح ان کے اعمال کو بھی اڑا دیا جائے گا۔ والذین کفروا، اور کافر لوگ، اعمالہم ان کے اعمال کی مثال کسراب، فرمایا کہ ریت کی مانند ہے۔ کس کی مانند ہے؟ ریت۔ بقیعۃ، جو کہ ایک چٹیل میدان میں ہے، بقیع چٹیل میدان کو کہتے ہیں۔ یحسبہ، گمان کرتا ہے، یحسبہ خیال کرتا ہے، یحسبہ اندازہ لگاتا ہے، کون؟ الظمآن، پیاسا، اس کے بارے میں پیاسا اندازہ لگاتا ہے، گمان کرتا ہے، خیال کرتا ہے، ماء، کہ وہ جو ریت ہے نا چمک رہی ہے وہ پانی ہے، وہ ریت جو چمک رہی ہے پانی ہے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، جاءہ،
وہ پیاسا دوڑ کر آتا ہے، جا امنا آنا، پیاسا آدمی دوڑ کے آتا ہے، لم یجدہ شیئا، لیکن جب آتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں پاتا۔ جب اس کے پاس آتا ہے تو وہ پانی نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتی ہے؟ ریت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ کافروں کے اعمال ریت کی مانند ہیں، کہ ریت کی مانند ان کی کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں ہے۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ، وجدہ معنی پانا، یہ کافر پائے گا، یہاں معنی دیکھنا بھی کر سکتے ہیں، کافر دیکھے گا اللہ کو، عندہ اپنے سامنے، کل قیامت کے دن۔ کل قیامت کے دن کافر اللہ کو کہاں دیکھے گا؟ سامنے دیکھے گا۔ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، اللہ نے پورا بدلہ دے دیا اس کے اعمال کا دنیا کے اندر۔ وفا کا معنی پورا بدلہ دے دینا، دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب کتاب کر دیا۔ تو کافروں کے اعمال کا حساب کتاب اللہ دنیا میں ہی کر دیتا ہے، دنیا میں ان کو ڈھیل دے دیتا ہے، دنیا میں ان کو دولتیں دے دیتا ہے، دنیا میں ان کو آسائشیں دے دیتا ہے، دنیا کے اندر ہی ان کو ڈھیل دے کے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا بدل چکا دیتا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اعمال کو بیان کر دیا کہ کافروں کے جو اعمال ہیں وہ ریت ہیں، ان کی کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا کرتے تھے۔ کب روتے تھے؟ جب وہ پادریوں کو دیکھتے تھے یا یہودیوں کے علماء کو دیکھتے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ یہ لوگ اپنی زندگیاں ضائع کر رہے ہیں۔ پادری جو ہیں اپنی پوری زندگی وقف کر دیتا ہے چرچ کے لیے، اور یہودیوں کے علماء بھی پوری زندگیاں لگا دی انہوں نے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کرتے ہیں۔ تو بھائی اس آیت سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ تمہارے لیے اسلام بہت بڑی نعمت ہے، تمہارے لیے مسلمان ہونا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس قابل کرے گا کہ تمہارے اعمال کل قیامت کے دن اللہ تولے گا اور تمہیں اللہ جنت کا مہمان بنائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، مسلمان بنایا، کلمے کی توفیق دی تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچ سکے۔ اچھا، ایک تو یہ مثال، اگلی آیت پڑھ لیں ہم ایک اور۔ اب ایک دوسری مثال اللہ نے دی ہے، اللہ فرماتے ہیں او یا، او کا معنی کیا ہے؟ یا تو مثال ریت کی ہے، یا پھر مثال ان کے اعمال کی کا ظلمات، اندھیروں کی ہے۔ اندھیرے، اب اللہ نے اندھیرا کیوں کہا؟ دیکھیں اندھیرے کے اندر انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، فل اندھیرا ہے، بندے کو ہاتھ نظر نہیں آتا، بندہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے اندھیرے میں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، انسان چل بھی نہیں سکتا، چلتے ہوئے بھی ڈگمگائے گا، اس کو پریشانی ہوگی کہ وہ نہ چل سکتا ہے، نہ کوئی کام کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، اندھیرے میں کھڑا ہے۔ تو فرمایا کہ کافروں کے اعمال کی مثال اندھیروں کی مانند ہے کہ جب اندھیرے میں انسان کچھ نہیں کر پاتا تو گویا کہ انسان بے وقتہ ہے، تو ان کے اعمال بھی قیامت کے دن اسی طرح کوئی وقت نہیں رکھیں گے، ایسے ہی ہے جیسے کہ اندھیرا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او یا، کافروں کے اعمال کی مثال کا ظلمات، اندھیروں کی مانند ہے، فی بحر، وہ اندھیرے عام نہیں، سمندر کے اندھیرے۔ اب سمندر کی گہرائی میں چلے جائیں تو وہ اندھیرا ہوگا، وہاں پہ کوئی روشنی تو نہیں ہے، لائٹ تو نہیں ہے، اور حتیٰ کہ سورج کی شعاعیں بھی نہیں ہیں۔ یعنی بعض سمندر ایسے ہیں جن کی گہرائی کا انسان اندازہ ہی نہیں لگا سکتا، ان کی گہرائی کا پتہ ہی نہیں کتنے گہرے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کظلمات، ان کے اعمال کی مثال اندھیروں کی ہے، اور وہ اندھیرے کون سے؟ فی بحر، سمندر کے، اور لجی، لجی کہتے ہیں گہرا،
سمندر بھی ایسا جو انتہائی گہرا ہے. اچھا، یغشاہ موج من فوقہ موج، اور فرمایا کہ وہ سمندر ایسا ہے کہ جس کے اوپر ایک موج کے اوپر دوسری موج نے اس کو ڈھانپ رکھا ہے. سمندر کے اندر موجیں ہوتی ہیں نا جی، تو موجوں کے اوپر موج ہے، موج کے اوپر موج ہے، موج کے اوپر موج ہے. تو فرمایا کہ وہ اتنا گہرا سمندر ہے کہ سمندروں میں کئی موجیں ہیں، اور ان موجوں کے نیچے وہ اندھیرے ہیں، اندھیرا ان موجوں کے نیچے ہے. یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. اب اندھیرے در اندھیرا ہے، ایک اندھیرا ہے اور وہ سمندر کا ہے اور گہرائی کا ہے، ان کے اوپر موجیں ہیں، اور پھر سمندر کے اوپر بادل ہیں. فرمایا کہ سمندر کے اوپر بادل ہیں جو انتہائی گھنے سیاہ ہیں، گویا کہ سورج کی روشنی کا تصور ہی نہیں ہے. اب آسمان پہ بادل گہرے، ایک ان کا اندھیرا، پھر سمندر کے پانی کا اندھیرا، پھر سمندر کی گہرائی کا اندھیرا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ انتہائی ظلمات ہیں، یہ انتہائی گہرے اندھیرے ہیں. تو فرمایا کہ کافروں کے اعمال ان اندھیروں کی مانند ہے کہ اندھیرے کے اندر انسان کچھ نہیں کر پاتا، تو ان کے اعمال کا بھی بدلہ کل قیامت کے دن کچھ بھی نہیں ملے گا، خالی ہاتھ ہوں گے اور اعمال ان کے ضائع کر دیے جائیں گے. فرمایا کہ ظلمات بعضها فوق بعض. ظلمات، اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے اندھیرے ہیں، ظلمات ایسے اندھیرے ہیں، ظلمات ایسے اندھیرے ہیں، بعضها فوق بعض، کہ ایک اندھیرا دوسرے کے اوپر کھڑا ہے. سمندر کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، سمندر کے اوپر بادلوں کا اندھیرا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ اندھیروں میں اندھیرے ہیں. بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ. اذا میں نا جب، اخرج نکالنا، جب کوئی آدمی نکالے اپنے ہاتھ کو نکالے کہ اتنے اندھیرے کے اندر اپنے ہاتھ کو نکال کے دیکھے، لم یقد یراہا، تو اپنے ہاتھ کو دیکھ ہی نہیں سکتا، اتنا گھپ اندھیرا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مثال کس کی ہے؟ کافروں کے اعمال کی. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اللہ فرماتے ہیں جس کو اللہ روشنی عطا نہ کرے، فَمَا لَهُ مِن نور، اسے روشنی کبھی مل نہیں سکتی. اور اللہ کی عطا کردہ روشنی کیا ہے؟ ایمان کا نور ہے. ہم نے پہلی آیت میں پڑھا تھا، اللہ نے فرمایا کہ مومن کے ایمان کی مثال جو ہے ایک طاقچے کی مانند ہے کہ اس میں ایک دیا ہے اور دیے کے اوپر شیشہ ہے، اور دیا بھی زیتون کے تیل سے جلایا گیا ہے. اللہ نے کہا کہ نور علی نور، یہ نور پر نور ہے. اور اس کے مقابلے میں اللہ نے کافروں کی مثال دی. تو دو مثالیں آج ہم نے پڑھی ہیں 2 آیتوں کے اندر. ایک مثال اللہ نے کہا کہ یہ کافروں کے اعمال ریت کے ذرات ہیں، اور دوسری مثال اللہ نے کہا کہ کافروں کے اعمال اندھیرے ہیں. تو دونوں مثالوں میں اللہ نے واضح کیا کہ ان کے اعمال کوئی کام نہیں آئیں گے، اللہ ضائع کر دے گا. ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی بہت بڑی نعمت دی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.